بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ پوسٹنگ کا لیٹر جیسے ہی ہاتھ میں آیا، پہلی سوچ یہی تھی کہ اب وہ دن آ گیا ہے جب میں پھپھو کو وہ خوشی دے سکتا ہوں جس کا انہوں نے برسوں خواب دیکھا۔ میں نے شہر کی بہترین بیکری سے مٹھائی کا ڈبہ لیا، لیکن جو ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ چھوٹا اور زمین پر بکھر گیا۔ میں حسین ہوں، اس وقت 7 سال کا تھا، لیکن یادیں آج بھی ایک جیتی جاگتی فلم کی طرح ذہن میں چلتی ہیں۔ ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ابو، امی، چچا، چچی اور میں۔ ایک پرسکون سا گھر تھا جہاں دن کا آغاز امی کی آواز سے اور رات کا اختتام ابو کی دعاؤں سے ہوتا۔ لیکن وہ دن سب کچھ بدل گیا جب پھپھو ہمارے گھر آ گئی۔ پھپھو کے آنے کی خبر اچانک نہیں تھی، ان کے اور پھپھا کے جھگڑے ہمیشہ سے چلتے رہے تھے، لیکن اس بار وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر دروازے پر کھڑی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی راشدہ بھی تھی، چھوٹی، خاموش، آنکھوں میں سوال لیے ہوئے۔ ابو نے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہو گئی، جیسے برسوں بعد کوئی اپنا لوٹ آیا ہو، لیکن گھر کی فضا میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ امی نے کچن سے جھانک کر دیکھا اور بس اتنا کہا، پھر آ گئی؟ ان کی آواز میں ناراضی چھپی نہیں تھی۔ پھپھو صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، بھائی، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ وہ مرد، وہ مجھے عزت نہیں دیتا، ہر بات پر جھگڑتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب بس، میں اپنے میکے آ گئی ہوں۔ ابو نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر بہت نرمی سے کہا، تمہارا گھر وہی ہے جہاں تمہارے شوہر ہیں، رشتے تو نبھانے سے بنتے ہیں، بہن بھاگانے سے نہیں۔ پھپھو نے آنکھوں سے آنسو پونچھے، مگر چہرے پر ضد تھی۔ ابو، میں واپس نہیں جاؤں گی، میں یہاں ہی رہوں گی، راشدہ کے ساتھ۔ میں پاس ہی بیٹھا سب سن رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ کچھ آ رہا تھا، کچھ نہیں۔ اگلے کچھ دنوں میں گھر کی فضا بالکل بدل گئی۔ امی اور چچی کی باتوں میں پھپھو کے لیے چھپی تنزیہ باتیں آ گئیں۔ کچھ لوگ گھر بسانے نہیں آتے، اجاڑنے آتی ہیں۔ امی نے ایک دن کہا جب وہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر ناراض ہوئی۔ چچی کچن میں برتن دھوتے ہوئے بولی، اب دیکھنا، یہ صرف مہمان نہیں بن کے آئی، قبضہ کرنے آئی ہے۔ ابو ان سب باتوں سے الگ رہنے کی کوشش کرتے۔ وہ ہر روز صبح دفتر چلے جاتے، شام کو دیر سے آتے اور اکثر خاموشی سے کھانا کھا کر کمرے میں چلے جاتے۔ میں ایک دن صحن میں کھیل رہا تھا کہ پھپھو پاس آ گئی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرا حسین تو کتنا پیارا ہے، بالکل میرے بھائی جیسا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ پھپھو، کیا آپ ہمیشہ یہی رہیں گی؟ انہوں نے ہنس کر کہا، کیوں، تمہیں برا لگ رہا ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، بس پوچھ رہا تھا۔ میں تم سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، راشدہ کے لیے بھی یہ گھر اچھا ہے، تم دونوں ساتھ پڑھو گے، کھیلو گے۔ وہ بول رہی تھی، لیکن ان کی آواز میں ایک عجیب سا اختیار چھپا ہوا تھا، جیسے وہ جو چاہیں گی وہی ہوگا۔ چند دنوں میں راشدہ میرے کمرے میں میرے ساتھ پڑھنے لگی۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، لیکن میرے ساتھ بیٹھی رہتی۔ ہم ریاضی کے سوال حل کرتے، کہانیاں پڑھتے۔ وہ بہت کم بولتی، بس سر ہلا کر جواب دیتی۔ مجھے اس کی خاموشی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک رات میں پانی پینے اٹھا تو امی اور ابو کی آوازیں آئیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بحث کر رہے تھے۔ وہ تمہاری بہن ہے، مگر اس کا رویہ ہم سب کو برداشت کرنا پڑے گا، امی بول رہی تھی۔ ابو نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں اسے کیسے نکالوں، وہ میری بہن ہے۔ امی نے آہستہ سے کہا، اور میں تمہاری بیوی ہوں، میری جگہ اس نے لے لی ہے اس گھر میں۔ میں دروازے کے پاس کھڑا رہا، جیسے میرے قدم وہیں جم گئے ہوں۔ شاید یہی لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ رشتوں کا وزن بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ گھر کے در و دیوار ہلنے لگتے ہیں۔ پھپھو ہر وقت گھر میں موجود رہتی، جیسے وہ مہمان نہیں، مالکن ہوں۔ امی اور چچی کی کوئی بات انہیں پسند نہ آتی تو فوراً بول پڑتی۔ اس گھر میں عورتیں صرف باتیں کرنا جانتی ہیں، کام کچھ نہیں کرتی، اور امی، جو نرم مزاج تھی، اکثر ضبط کر جاتی۔ چچی نے ایک بار مجھے روکتے ہوئے کہا، ادھر مت جاؤ، پھپھو کے پاس مت بیٹھا کرو، ان کی باتوں میں زہر ہوتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ گھر جو کبھی ہنسی اور خوشبو سے بھرا رہتا تھا، اب شکایتوں اور سرد مہری سے سن ہو چکا تھا۔
ابو کوشش کرتے سب کو سنبھالنے کی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے کشیدگی بڑھتی گئی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بچپن کی معصوم امیدوں کو حقیقت کی تلخی نگل چکی تھی۔ گھر میں پھپھو کی موجودگی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ ماحول پہلے جیسا تو کبھی نہیں رہا، لیکن وقت کے ساتھ سب نے ایک دوسرے کی موجودگی کو قبول کرنا سیکھ لیا تھا۔ پھپھو اپنی جگہ مضبوط کر چکی تھیں، اماں خاموش ہو چکی تھیں اور چچی الگ تھلگ رہنے لگی تھیں۔ ابو ہمیشہ مصروف رہتے، جیسے کچھ نظر انداز کرنا ان کی مجبوری بن چکی ہو۔ اب 2 سالوں میں اسکول جانے لگا تھا۔ راشدہ بھی اب ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ کافی بدلی بدلی رہنے لگی تھی، بات کم کرتی، زیادہ تر پھپھو کے ساتھ ہی دکھائی دیتی۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا پہلے جیسا نہیں رہا۔ خالہ ماموں سب جیسے ہم سے کترانے لگے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، میں صحن میں بیٹھا اسکول کا ہوم ورک کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چچی نے آہستہ سے جھانک کر دیکھا اور جلدی سے پردہ ہٹا دیا۔ یہ تو پھپھو کی میاں ہیں، وہ بولی۔ پھپھو نے دروازے کی آواز سنی تو فوراً باہر نکل آئی۔ ان کے چہرے پر حیرانی اور بے چینی دونوں تھی۔ دروازے پر ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا تھا، کپڑے معمولی سے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں کچھ کہنے کی کوشش۔ زرینہ، بات کرنی ہے تم سے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ میرے اور تمہارے درمیان اب کچھ نہیں بچا۔ پھپھو کا جواب سخت تھا۔ ابو دروازے تک آئے۔ ماحول کو دیکھ کر انہوں نے بات سنبھالی۔ اندر آ جائے بہنوئی صاحب، بات چیت سے معاملات سلجھتے ہیں۔ اندر بیٹھ کر وہ دونوں کچھ دیر بات کرتے رہے۔ ہم سب کمرے سے باہر تھے، لیکن آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ زرینہ، 2 سال ہو گئے، میں نے خود کو سنوارنے کی پوری کوشش کی ہے۔ راشدہ کی خاطر واپس آ جاؤ۔ ان کی آواز میں سچائی تھی۔ سنوار لیا؟ تب کہاں تھے جب ہر بات پر ہاتھ اٹھاتے تھے؟ پھپھو کا لہجہ بددستور کڑوا تھا۔ میں مانتا ہوں غلطیاں مجھ سے ہوئیں، لیکن اب میں توبہ کر چکا ہوں۔ دیکھو، بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اسے ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے۔ ابو درمیان میں بولے۔ زرینہ، تم نے 2 سال بھائی کے گھر گزارے، ہم نے تمہیں کبھی روکا نہیں، لیکن اب اگر تمہارا شوہر تمہیں عزت سے واپس لے جانا چاہتا ہے تو میرے خیال میں تمہیں جانا چاہیے۔ پھپھو خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، میں صرف راشدہ کی خاطر سوچوں گی۔ اگلے دن پھپھو نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ گھر کی فضا بدلی بدلی سی تھی۔ راشدہ کے لیے نئی فراک سی گئی۔ ابو نے خود جا کر انہیں اسٹیشن چھوڑا۔ روانگی کے وقت پھپھو نے مجھے گلے لگایا۔ حسین، اچھا بچہ بننا، پڑھائی میں دل لگانا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، پھپھو، آپ پھر آئیں گی نا؟ انہوں نے کچھ لمحے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر بولی، اگر ضرورت پڑی تو ہاں، لیکن امید ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سا سکون چھا گیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اماں اور چچی دونوں ہلکے ہلکے مسکرا رہی تھیں۔ ابو نے شام کو سب کو کھانے پر ساتھ بٹھایا۔ برسوں بعد وہ رات ہم نے ہنسی کے ساتھ گزاری۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر میں اور نادیہ صحن میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ نادیہ میرے چچا کی بیٹی تھی، جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ بہت شوخ اور باتونی تھی، لیکن اس دن عجیب خاموش سی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس عجیب لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے مذاق میں کہا، تمہیں بھی خواب آتے ہیں کیا؟ وہ ہنسی، لیکن وہ ہنسی ادھوری تھی۔ دوپہر کے وقت نادیہ میرے ساتھ اوپر والے کمرے میں آئی۔ ہمارے پاس ایک پرانا کیسٹ پلیئر تھا۔ ہم اس پر گانے سنتے اور ڈبے سے کھیلنے لگتے۔ میں نے نادیہ سے کہا، چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں، میں آنکھ بند کروں گا، تم چھپ جاؤ۔ ہم بچوں کی طرح ہنسنے لگے۔ نادیہ نے پردے کے پیچھے چھپنا شروع کیا اور میں 3 تک گن رہا تھا۔ تبھی نیچے سے ایک عجیب سی بو آنے لگی، کچھ جلا ہوا، کچھ خطرناک۔ میں نے کھڑکی کھولی تو دیکھا صحن میں دھواں بھرنے لگا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سیڑھیوں کے نیچے سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ نادیہ، جلدی آؤ، کچھ گڑبڑ ہے، میں نے زور سے پکارا۔ نادیہ ہڑبڑا کر نکلی، اس کے چہرے پر خوف آ گیا تھا۔ حسین، یہ کیسا دھواں ہے؟ ہم دونوں سیڑھیوں تک بھاگے، لیکن نیچے آگ کی لپیٹ میں تھا۔ کچن کی طرف سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ چچی اور اماں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دھواں اتنا تھا کہ آنکھیں جلنے لگی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ہم واپس اوپر بھاگے، کمرہ بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ سڑک پر لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک پڑوسی زور سے چلا رہا تھا، کوئی ہے اوپر؟ بچوں کو بچاؤ۔
نادیہ رو رہی تھی۔ ہم کیا کریں؟ ہم مر جائیں گے حسین۔ میں نے اپنی قمیض ہلا کر نیچے کھڑے لوگوں کو متوجہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں فائر بریگیڈ آ گئی۔ پانی کے پائپ چلنے لگے، سیڑھیاں لگائی گئیں اور ایک ریسکیو ورکر نے اوپر آ کر ہمیں کھڑکی سے نیچے اتارا۔ ہم صحن میں کھڑے تھے، پیچھے پورا گھر جل رہا تھا۔ کھڑکیاں، دروازے، وہ تخت جس پر ابو بیٹھتے تھے، وہ جگہ جہاں اماں نماز پڑھتی تھی، سب کچھ شعلوں کی نظر ہو رہا تھا۔ نادیہ کی چیخ نکلی، چچی کہاں ہے؟ چچا کہاں ہے؟ میں خاموش کھڑا تھا، میری زبان بند ہو چکی تھی، کچھ بولنے کو باقی نہ رہا تھا۔ ریسکیو ورکرز اندر گھسے لیکن وہ خالی ہاتھ واپس آئے۔ نیچے پورا حصہ جل چکا ہے، ہمیں 3 لاشیں ملی ہیں۔ یہ جملہ میرے کانوں میں پڑا اور سب کچھ گھوم گیا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ نادیہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رات کو ہمیں اسپتال لے جایا گیا۔ معمولی دم گھٹنے کی شکایت تھی، مگر جسم سے زیادہ ہمارے دل زخمی تھے۔ وارڈ کے کونے میں ہمیں کمبل اوڑھا کر لٹایا گیا۔ ایک نرس نے پانی دیا، لیکن ہمارے حلق میں کچھ نہیں جا رہا تھا۔ اگلے دن ابو کی لاش شناخت کے لیے بلایا گیا۔ ابو کے چہرے پر گوشت باقی نہیں تھا، صرف ہاتھ میں پہنی گھڑی نے ان کی شناخت مکمل بنائی۔ اماں کے لیے صرف ان کے نتھ اور چچی کے لیے ان کا لاکٹ۔ لاشیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹی گئیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں زندگی دی تھی خود زندگی کی آگ میں جل گئے۔ پھپھو کو اطلاع دی گئی، وہ دوسرے شہر میں تھی۔ دوپہر کو وہ تیز رفتاری سے اسپتال پہنچی۔ ان کی چیخیں اسپتال کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرے بھائی، میری بھابھی، اللہ تم لوگوں کو کیوں لے گیا؟ نادیہ ان کے گلے لگ گئی، لیکن پھپھو نے اسے فوراً بازو میں بھر لیا۔ اب میں ہوں تم دونوں کی ماں۔ تدفین کے معاملات مکمل ہوئے۔ قبرستان کی خاموشی میں وہ 3 قبریں ایک قطار میں مٹی تلے سو رہی تھیں۔ کچھ رشتہ دار موجود تھے، لیکن زیادہ تر چہرے اجنبی تھے، یا وہ جو آ کر صرف افسوس کی رسم نبھا گئے۔ میں اور نادیہ ایک کونے میں بیٹھے تھے، اور نہ رونے کی طاقت تھی نہ سمجھنے کی۔ وہ گھر جہاں ہم کل تک کھیلتے تھے اب راکھ ہو چکا تھا، اور وہ لوگ جن کی دعاؤں میں ہم تھے آج خود ہمارے ہاتھوں مٹی تلے جا چکے تھے۔ پھپھو تیز قدموں سے ہمارے پاس آئے۔ ان کا آنچل خاک آلود تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے۔ انہوں نے ہمیں دونوں بازو میں لے لیا، جیسے ہمیں دوبارہ زندہ کر رہی ہوں۔ بس میرے بچوں، بس رو نہیں۔ اب میں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، باپ بھی ہوں۔ ان کی آواز میں عزم تھا۔ نادیہ کا سر ان کی گود میں تھا، اور میں ان کے کندھے سے لگا بیٹھا تھا۔ خاموشی میں بس ایک سانس چلتی تھی، وہ وقت جس میں کچھ کہنے کو نہ رہا ہو اور سننے والا بھی خاموشی سے سمجھ جائے۔ پھپھو نے رشتہ داروں سے رسمی بات چیت کی، تدفین کے بعد کاغذی کارروائی مکمل کرائی، اور شام ہوتے ہی ہم دونوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ انہوں نے ہمارے لیے نئے کپڑے خریدے، اسپتال سے لے کر محلے تک ہر جگہ کے کاغذات سنبھالے۔ میں نے اس دوران ان کے چہرے پر کسی قسم کی تھکن نہیں دیکھی، جیسے وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں، جیسے وہ صرف ایک پھپھو نہیں رہی۔ گاڑی ہمیں ایک تنگ محلے میں لے آئی، جہاں ان کا 2 منزلہ مکان تھا۔ لکڑی کی سیڑھیاں، سیمنٹ کے فرش، اور ایک چھوٹا سا صحن جس میں 2 پرانے گملے رکھے تھے۔ دروازہ کھلا تو راشدہ سامنے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی جو مجھ سے تھوڑا بڑا ہوگا۔ پھپھو نے کہا، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گے، جیسے تم ہو ویسے ہی یہ بھی میرے بچے ہیں۔ راشدہ نے ہلکے سے سر ہلایا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کمرہ صاف ہے، ان کے لیے ٹھیک رہے گا۔ پہلی رات نادیہ میرے ساتھ فرش پر بچھی دری پر سوئی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے حسین؟ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، شاید۔ پھپھو نے تو کہا ہے اب وہ ہماری ماں ہے۔ ماں؟ نادیہ نے دہرایا۔ امی جیسا کوئی ہوتا ہے؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن پھپھو نے ہمیں اسکول سے کاغذات منگوا کر دیا۔ تم دونوں کی پڑھائی یہاں سے جاری ہوگی، میں ہر قیمت پر تمہیں پڑھاؤں گی، نادیہ نے دبے الفاظ میں کہا۔ لیکن راشدہ تو اسکول نہیں جاتی۔ پھپھو نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ اب بڑی ہو گئی ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ تم دونوں ابھی بچے ہو، تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ پھپھو کے شوہر گھر میں کم نظر آتے تھے، وہ آتے بھی تو خاموش رہتے، جیسے کوئی بوجھ ڈھوتے ہوں۔ ایک بار جب میں صحن میں کھیل رہا تھا، ان کی پھپھو سے تیز آواز میں بات سنائی دی، اور کتنے دن پالوں گا تیرے بھائی کے بچوں کو؟ اپنے بھی 2 ہیں، پھپھو نے جواب دیا۔ پالنا تجھے نہیں، مجھے ہے، اور میں پال لوں گی۔
تجھے تکلیف نہ ہو تو بہتر۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے اندر واقعی ایک جنگ چل رہی ہے، لیکن وہ اسے ہم پر ظاہر نہیں ہونے دے رہی۔ راشدہ نے نادیہ کو کچن کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ یہاں سب کچھ ساتھ چلتا ہے، پڑھائی بھی، برتن بھی، صفائی بھی، لیکن پریشان نہ ہو، میں بھی کام کر لیتی ہوں۔ راشدہ کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی عجیب سا کھنچاؤ نظر آتا۔ میری نئی کتابیں آ گئیں، پھپھو نے خود جا کر خریدی تھی۔ میں نے انہیں ایک راست سلائی مشین پر بیٹھے دیکھا۔ جب سب سو چکے تھے، وہ کپڑوں پر ناپ کے ساتھ کٹ لگا رہی تھی اور ان کی آنکھیں بار بار جھپک رہی تھیں۔ پھپھو، آپ کب سوتی ہیں؟ میں نے پیچھے سے آ کر پوچھا۔ انہوں نے مڑ کر مسکرایا۔ جب تمہارے خواب مکمل ہو جائیں گے تب۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، بس چپ چاپ واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ لیکن اب نیند کم اور سوچیں زیادہ آنے لگی تھیں۔ کئی دن ایسے گزرے جب گھر کا ہر کمرہ ہمیں یاد دلاتا رہا کہ ہم کس کو کھو چکے ہیں، لیکن وہ صحن، وہ سیڑھیاں اور وہ سلائی مشین کی آواز ہمیں یہ بھی جتاتی رہی کہ شاید کچھ لوگ اپنوں سے زیادہ اپنوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ محبت جو آج میری محافظ بنی ہوئی ہے، ایک دن میرے لیے سب سے بڑا امتحان بن جائے گی۔ ابھی ہم صرف زندہ رہنا سیکھ رہے تھے اور زندگی ہمیں ہر روز نیا سبق سکھا رہی تھی۔ نادیہ نے ایک دن مجھے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے پھپھو بہت اچھی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوتا ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن کہتی نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، شاید ہمیں زیادہ سوچنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ زندگی نئے رخ لے رہی تھی اور ہم بس اسے جھیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں پھپھو کے گھر آئے چند ہفتے ہی گزرے تھے، لیکن ان ہفتوں نے ایک نیا معمول ترتیب دے دیا تھا۔ صبح کا آغاز پھپھو کی مشین چلانے کی آواز سے ہوتا۔ وہ اکثر فجر کے بعد ہی کام پر بیٹھ جاتی۔ ان کے کمرے میں کپڑے، دھاگے، کترنے کے اوزار اور آرڈر کی لسٹیں بکھری ہوتی۔ راشدہ ناشتہ بناتی، نادیہ اس کا ہاتھ بٹاتی اور میں اسکول کی تیاری کرتا۔ پھپھو سب سے آخر میں ناشتہ کرتی، اکثر کھاتے کھاتے دوبارہ مشین پر جا بیٹھتی۔ ان کے شوہر، جنہیں سب چاچا کہتی تھی، اکثر دن بھر گھر سے غائب رہتے۔ شام کو آتے تو آنکھیں سرخ ہوتی، قدم لڑکھڑاتے۔ کچھ کہتے نہیں تھے، بس سیدھے کمرے میں جا کر لیٹ جاتے۔ ایک دن میں نے پھپھو سے پوچھ لیا، چاچا جی کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی طبیعت روز خراب رہتی ہے۔ پھپھو نے سلائی روکتے ہوئے کہا، وہ بیمار نہیں، بس اپنی مرضی کے بیمار ہے۔ تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ مجھے ان کا جواب ادھورا لگا، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ پھپھو ہم تینوں بچوں کے درمیان واضح فرق نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے ان کی طرف سے ایک الگ توجہ ملتی۔ وہ اکثر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، حسین، تم میں مجھے اپنے بھائی کی جھلک دکھتی ہے۔ تم ہی ہو جو میرے بھائی کا نام روشن کرو گے۔ ایک دن میں اسکول سے آیا تو وہ درزی کی دکان سے 2 تھان لائی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، پھپھو، یہ سب کس کے لیے؟ یہ سب آرڈر کے کپڑے ہیں، مہینے کا خرچ نکالنا ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، اب تم بڑے ہو رہے ہو، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ سب یوں ہی نہیں چلتا۔ میں نے اپنی کاپی ان کے سامنے رکھی۔ پھپھو، آج ٹیچر نے کہا ہے کہ مجھے میتھ میں اسکالرشپ مل سکتی ہے۔ انہوں نے فوراً میری کاپی کھولی، سوالات دیکھے اور خوشی سے میری پیشانی چومی۔ تم میرا فخر ہو حسین۔ راشدہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، پھپھو، میری بھی ٹیسٹ میں اچھے نمبر آئے ہیں۔ پھپھو نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، بہت اچھا کیا، لیکن حسین نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا ہے۔ راشدہ کا چہرہ تھوڑا سا بجھ گیا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ نادیہ نے بعد میں مجھے اکیلے میں کہا، پھپھو تمہیں واقعی بہت چاہتی ہیں، لیکن راشدہ کبھی کبھی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ تمہیں ایسا لگا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اور وہ تمہاری باتوں پر زیادہ بولتی بھی نہیں۔ میں نے بات ٹال دی۔ مجھے راشدہ سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن اب احساس ہونے لگا تھا کہ ہم اس گھر میں صرف مہمان نہیں رہے، کسی اور کا حصہ لے رہے تھے۔ ایک دن پھپھو بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی، ہاتھوں میں نشان تھے، آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں۔ میں نے ان کے قریب جا کر کہا، پھپھو، آپ کچھ دیر سو جائیں، مشین میں خود چلا لوں گا۔ انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، تمہاری جگہ پڑھائی ہے، مشین میری ہے۔ تمہاری دنیا میں کامیابی آنی چاہیے اور اس کے لیے میں جتنی قربانی دوں کم ہے۔ چاچا کی غیر حاضری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شام وہ گھر آئے تو مکمل نشے میں تھے۔ دروازہ ٹھوکر سے کھولا، دیوار سے ٹکرا کر اندر آئے۔ پھپھو نے انہیں سہارا دیا، کمرے میں پہنچایا،
لیکن وہ گالیاں دینے لگے۔ تجھے ملا کیا ان بچوں کو پال کر؟ تیرا اپنا بیٹا روٹی مانگتا ہے اور تو اس حسین کی کتابوں میں پیسہ جھونک رہی ہے۔ پھپھو چپ رہے، بس ان کا بازو تھام کر خاموشی سے بستر پر لٹایا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ وہ لمحہ عجیب تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو میرے لیے سب کچھ کر رہی ہے وہ خود کیا کچھ سہ رہی ہے۔ کئی راتیں ایسی آئیں جب پھپھو سوئے بغیر کپڑے سیتی رہیں۔ ان کے ہاتھوں پر چھالے بن گئے تھے۔ میں نے ایک دن ان کے ہاتھوں پر مرہم لگاتے ہوئے کہا، یہ سب کیوں؟ ہمیں اسکول کے بعد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں حسین، تم کام کے لیے نہیں، بڑے آدمی بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تمہاری پڑھائی ہی میرا فخر ہے۔ نادیہ نے بھی ایک دن کہا، پھپھو ہم بھی سلائی سیکھ لیتے ہیں، کچھ تو بوجھ کم ہوگا۔ پھپھو نے اسے بھی روک دیا، تم دونوں صرف پڑھو گے، گھر کے کام راشدہ دیکھ لے گی۔ راشدہ سب دیکھتی رہی، سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر وقت کے ساتھ تلخی آنے لگی تھی، لیکن وہ خاموش رہی، وہی خاموشی جو کبھی راشدہ کے باپ میں تھی۔ اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ گھر کا خرچ، بچوں کی فیس اور راشن تک سب پھپھو کی سلائی سے نکلتا۔ کبھی کبھار وہ پرانے کپڑے بھی سیتی تھی اور پرانے گاہکوں سے ادھار لینے سے بھی نہیں کتراتی۔ میں نے یہ سب اپنے دل میں رکھ لیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ ہماری سروں پر چھت جس محبت سے قائم ہے وہ کسی قرض کی نہیں، کسی ماں کے فیصلے کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ ہر فیصلہ، چاہے جتنا بھی نیک ہو، اپنی کوئی قیمت ضرور رکھتا ہے، اور وہ قیمت کب، کیسے اور کس سے وصول کی جائے گی یہ وقت بتاتا ہے۔ پھپھو کی سلائی مشین کے پہیے کے ساتھ میری تعلیم کا پہیہ بھی چل پڑا تھا۔ اسکول میں میرا نام ہمیشہ پوزیشن ہولڈرز میں آتا۔ کلاس کا ہر استاد مجھے پہچانتا تھا۔ امتحان کے دنوں میں میرا بیگ کچھ زیادہ بھاری اور راتیں کچھ کم نیند والی ہو جاتی تھی، لیکن پھپھو کا اصرار ہوتا، بس بیٹا ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے سر پر یہ کتابوں کا بوجھ تاج بن جائے گا۔ گھر کا ماحول اب بھی ایسا نہیں تھا کہ سب کچھ آسان ہو۔ راشدہ گھر کے کاموں کے ساتھ سلائی بھی سیکھنے لگی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھپھو نے ایک دن سختی سے کہا، سلمان اگر تم نے اسکول نہ جانا شروع کیا تو میں تمہیں فیکٹری میں بھجوا دوں گی۔ سلمان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پھپھو حسین ہے نا، وہ تو پڑھ لکھ کر سب سنوار دے گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھپھو کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے سلائی چھوڑ کر کہا، ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا ہر بچہ سنورے، لیکن اگر کوئی خود بگڑنا چاہے تو ماں کچھ نہیں کر سکتی۔ راشدہ ایک دن نادیہ کے پاس آئی، دونوں چھت پر بیٹھی تھیں۔ یہ گھر کبھی تمہارا نہیں ہوگا نادیہ، لیکن تم بن گئی ہو سب کی لاڈلی۔ نادیہ نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ راشدہ نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا، چھوڑو، تم سمجھو گی بھی نہیں۔ مجھے یہ سب باتیں دیر سے معلوم ہوئیں، لیکن اتنی دیر بھی نہیں کہ نظر انداز کی جا سکے۔ اسکول میں میرے امتحانات چل رہے تھے، ہر دن ایک نیا مضمون، ایک نئی جنگ۔ ایک دن میرا پین کھو گیا تو پھپھو نے رات کو اپنا سلائی کا کام روک کر مجھے ایک نیا پین دلوانے کے لیے بازار کا چکر لگایا۔ واپسی پر کافی تھکی ہوئی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تمہاری پڑھائی کی چیز میں کمی نہ ہو، اس کے لیے میں ہر دکان کے چکر لگا لوں گی۔ پھپھو آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، میں اسکول سے ہی مانگ لیتا کسی سے، میں نے کہا۔ انہوں نے سر ہلایا، پہلے مانگنا سیکھو گے تو بعد میں سب چھننے کا خوف لگا رہے گا۔ تمہیں دینے والا بننا ہے، مانگنے والا نہیں۔ ان کا یہ جملہ میرے دل پر لکھا گیا۔ میٹرک کے سال میں میں نے اسکالرشپ کا فارم بھرا، اسکول والوں نے مکمل سپورٹ کی۔ پرنسپل صاحب نے کہا، حسین تم ہمارے اسکول کا فخر ہو، اگر تم اس اسکالرشپ پر نکل گئے تو آنے والے بچوں کے لیے بھی دروازے کھلیں گے۔ میں نے گھر آ کر پھپھو کو خوشخبری دی، وہ بہت خوش ہوئیں، میرے لیے میٹھا بنایا اور محلے کی 2 عورتوں کو بلا کر کہا، یہ میرا بچہ ایک دن بڑا افسر بنے گا۔ محلے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اپنے بچوں کو تو راشن پورا نہیں دیتی، بھائی کے بیٹے پر سب کچھ لٹا رہی ہے۔ پھپھو نے ان باتوں کو کبھی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا کر کام کرتی رہتی، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کا دل دکھتا ہے۔ راشدہ نے ایک دن مجھ سے کہا، تم بہت خاص ہو نا، ماں تمہارے لیے بازار جا سکتی ہے، لیکن میری شادی کی بات آئے تو بہانے بناتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سلمان اب آہستہ آہستہ گھر سے دیر سے آنے لگا تھا، اکثر نشے کی بو آتی۔ ایک دن پھپھو نے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ میں نے تمہیں اسی دن سے ڈرایا تھا، لیکن تم نے میری بات کبھی نہیں مانی۔
سلمان نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر چلا گیا۔ رات کو جب میں پڑھائی کر رہا تھا، پھپھو آئی اور چپ چاپ میرے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کچھ نہ بولی، پھر آہستہ سے کہا، کبھی کبھی ماں سب کچھ کر کے بھی خالی رہ جاتی ہے۔ تم میرا وہ خالی پن بھر رہے ہو حسین۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، کچھ بول نہ سکا۔ اسکالرشپ مل گئی اور مجھے شہر کے ایک مشہور کالج میں داخلے کی پیشکش ہوئی۔ فیس اگرچہ کم تھی لیکن پھر بھی ہمارے لیے بہت تھی۔ میں خوش تھا لیکن اندر ایک بے چینی تھی۔ گھر آ کر پھپھو کو سب بتایا۔ انہوں نے تفصیل سے سنا، ہر چیز کا خرچ الگ لکھا اور پھر ایک لمحے کو چپ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر وہی سوچنے والا انداز تھا جو اکثر مہینے کے آخر میں نظر آتا تھا۔ کتنے دن میں فیس جمع کرانی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ 5 دن کے اندر، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے محلے کی ایک خاتون سے سلائی کا اضافی کام لیا۔ رات گئے تک جاگتی رہی۔ 2 دن بعد نادیہ میرے پاس آئی۔ پھپھو کے ہاتھوں پر چھالے ہو گئے ہیں، وہ تمہیں دکھانا نہیں چاہتی۔ میں نے پھپھو کو روکنے کی کوشش کی۔ پھپھو، تھوڑا وقت لے لیتے ہیں، کسی سرکاری کالج میں بھی تو داخلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً انکار کیا۔ نہیں، تمہیں وہی پڑھنا ہے جہاں تمہارا مقام ہے۔ کمزور ماحول سے نکلنا ہے تو تعلیم میں سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چوتھے دن وہ ایک چھوٹے سے ڈبے کے ساتھ میرے پاس آئی۔ یہ لے، تیرا داخلہ مکمل ہو جائے گا۔ ڈبہ کھولا تو اندر ان کے سونے کی بالیاں تھیں جو میں نے ان کے کانوں میں بچپن سے دیکھی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پھپھو، یہ نہیں، یہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ نے ہمیشہ سنبھال کر رکھی تھی۔ میں نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، یہ اب تمہاری ہے، یہ زیور میرے لیے نہیں، تمہارے لیے رکھا تھا۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو یہی میری شان ہوگا۔ میں نے بالیاں ہاتھ میں تھامی، دل بھاری ہو گیا۔ اگلے دن وہ خود میرے ساتھ بازار گئیں، ایک جاننے والے صراف کو بیچ آئیں اور اسی دن میری رجسٹریشن، کتابیں اور ہاسٹل کی ادائیگی مکمل ہو گئی۔ جیسے ہی کالج میں داخلہ مکمل ہوا، میرے لیے نئی دنیا کے دروازے کھلنے لگے۔ ہاسٹل میں نئے کمرے، نئے چہرے اور نئے اصول تھے۔ میں پہلی بار گھر سے دور تھا، لیکن پھپھو کی آنکھیں ہر وقت ذہن میں گھومتی تھیں۔ ہفتے کے آخر میں ان سے فون پر بات ہوتی۔ وہ پہلے پوچھتی، کھانا وقت پر کھا رہے ہو؟ پھر کہتی، مطالعہ کم نہ کرنا، ہر دن سونا بھی ہو تو کتاب کے ساتھ۔ شہر کی رونق نہیں تھی، لیکن اس رونق میں کئی لوگوں کی حقیقتیں چھپی تھیں۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ نادیہ کا فون آیا۔ حسین، میں نے حیرت سے پوچھا، سب خیریت؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نہیں، بس تمہاری یاد آئی، کچھ کہنا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی۔ میں چپ رہا، پھر آہستہ بولا، جو بھی ہے صاف صاف کہو، ہم بچپن سے ساتھ ہیں۔ وہ خاموش رہی، پھر کہا، مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں، شاید ہمیشہ سے۔ میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، نادیہ، تم نے جو کہا وہ غلط نہیں، میں بھی تمہیں الگ نہیں دیکھ سکا کبھی، لیکن ابھی کچھ مت کہنا، بس اتنا چاہا کہ تمہیں بتا دوں۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ اس رات نیند نہیں آئی، کتاب کھولی تھی لیکن نظر الفاظ پر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ کئی برسوں کی شراکت داری اب ایک اور رخ لینے والی تھی، لیکن اس کے لیے پہلے مجھے اپنی بنیاد مضبوط کرنی تھی۔ ہاسٹل کی زندگی سادہ نہ تھی، کھانے کا معیار کمزور، وقت کا دباؤ شدید اور مالی بوجھ مسلسل۔ اسکالرشپ سے فیس کا حل نکل آتا لیکن روزمرہ اخراجات اب بھی پھپھو کے ذمہ تھے۔ ایک دن فون پر پھپھو نے کہا، بیٹا، میں سلائی کا کام بڑھا رہی ہوں، شام کو بھی کپڑے لینے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، پھپھو، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، شاید کوئی چھوٹا کام کر لوں تاکہ بوجھ کم ہو جائے۔ انہوں نے سختی سے کہا، نہیں، تمہارا کام صرف پڑھائی ہے، باقی سب میرے ذمہ۔ میں جانتا تھا کہ وہ تھک چکی ہیں، لیکن ان کی زبان پر کبھی شکایت نہ تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ لمحہ ضرور آئے گا جب میں انہیں یہ کہہ سکوں گا، اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پھپھو، اب میں سنبھال لوں گا۔ شاید اس لمحے کے انتظار میں پھپھو ہر دن اپنے حصے کا بوجھ سمیٹتی جا رہی تھی۔ ہاسٹل کی زندگی رفتہ رفتہ معمول بنتی جا رہی تھی، لیکن خرچوں کا دباؤ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسکالرشپ صرف تعلیمی اخراجات کو پورا کرتی تھی، لیکن کھانے پینے، کتابوں، نوٹس اور ہاسٹل کی معمولی خرچ کے لیے مجھے ہر بار پھپھو کی طرف دیکھنا پڑتا۔ وہ پہلے ہی اپنے آرام کو قربان کر کے سب کچھ کر رہی تھی۔ ایک دن فون پر وہ تھکی تھکی سی لگی۔ پھپھو، آپ کی آواز بہت کمزور لگ رہی ہے، سب خیریت ہے؟ ہاں بیٹا، بس کچھ کام بڑھ گیا ہے۔
2 نئے آرڈر لیے ہیں، جلدی مکمل کرنے ہیں۔ پھپھو مجھے کچھ دنوں میں چھٹی ہے، میں آ کر کچھ ہاتھ بٹا دوں؟ نہیں حسین، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، ہم یہاں سب سنبھال لیں گے۔ فون بند ہوا تو میں دیر تک سوچتا رہا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ مجھے کچھ خود کرنا چاہیے۔ اگلی صبح میں نے کالج کے قریب چھوٹے کاروباروں پر نظر ڈالنا شروع کی۔ ایک چھوٹی سی جگہ نظر آئی جہاں دن کے وقت کھانے پینے کی چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل والے بابا جی سے بات کی۔ بابا جی، اگر میں یہاں دال چاول کا چھوٹا سا ٹھیلا لگا لوں تو کیا جگہ دے دیں گے؟ انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ پڑھنے والی لگتی ہو، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس عزت ہونی چاہیے، میں نے جواب دیا۔ وہ مسکرائے۔ ٹھیک ہے، ایک کونے میں جگہ ہے، صاف رکھو، وقت پر آؤ تو اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اگلے ہی دن سے تیاری شروع کر دی۔ ہاسٹل کے کمرے میں رات کو پڑھتا، صبح کالج جاتا، دوپہر کو کالج کے بعد ٹھیلے پر دال چاول، چنے چاول اور کھیر رکھتا۔ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ شام کے وقت تک بک جائے۔ پہلے دن ہی 4 گاہک آ گئے۔ ایک نے پوچھا، لگتا ہے پڑھنے والے ہو؟ جی، پڑھ بھی رہا ہوں، کما بھی رہا ہوں۔ 2 دن میں روزانہ کا ایک معمول بن گیا۔ ٹھیلے سے کچھ آمدنی ہونے لگی تو میں نے کالج کی کاپیوں اور فائلوں کا بوجھ کم ہوتے دیکھا۔ ہاسٹل کی کینٹین سے کھانا لینا بھی بند کر دیا، جو کچھ بچتا وہی خود پکا لیتا۔ رات کو ہاسٹل میں واپسی پر کتابیں کھولتا، کانوں میں پھپھو کی آواز گونجتی، اپنا وقت ضائع مت کرنا، تمہیں کسی کی بیساکھی نہیں چاہیے۔ ایک رات میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا کہ نادیہ کی کال آئی۔ حسین، سو تو نہیں گئے؟ نہیں، بس نوٹس تیار کر رہا تھا۔ تم کیسی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، پھپھو کی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں رہی، سلائی کرتے کرتے ان کی کمر میں درد رہنے لگا ہے۔ انہوں نے تو کچھ نہیں بتایا مجھے۔ نہیں بتاتی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں، وہ خود کو تھکاتی جا رہی ہیں۔ راشدہ بھی الگ ہو گئی ہے۔ سلمان دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ راشدہ الگ ہو گئی؟ کیا مطلب؟ اب وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ شاید پھپھو کا رویہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ کہتی ہے کہ تم سب کچھ ہو اور ہم بس بوجھ۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے؟ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن ماحول بدل گیا ہے، سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ جمع ہو رہا ہے۔ میں چپ رہا۔ نادیہ کی آواز بھی آج کچھ دھیمی تھکی ہوئی سی لگی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ بولی، مجھے کچھ دنوں سے بخار رہتا ہے، پر پھپھو کہتی ہے کہ بہانے ہیں، کہتی ہیں کام کرو، کام میں بیماری بھاگتی ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں۔ کس پیسے سے؟ راشدہ کہتی ہے کہ اب اسے بھی سلائی سیکھنی چاہیے، لیکن پھپھو صرف تمہاری تعلیم کی فکر کرتی ہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، پھر چپ ہو گیا۔ اس کی آواز میں شکایت نہیں، بس تھکن تھی۔ نادیہ، تم اکیلی مت سمجھنا خود کو، بس امتحان ختم ہونے دو، میں آؤں گا، ہم کچھ بہتر سوچیں گے۔ تم سے بات کر کے تھوڑا ہلکا لگتا ہے۔ اور ہاں، جو بات پچھلی بار کہی تھی وہ صرف دل سے نکلی تھی، کسی دباؤ میں نہیں کہی۔ میں جانتا ہوں، اور تم بھی جان لو، وہ بات صرف تمہاری نہیں رہی، اب میری بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، تب تم سے وعدہ بھی پورا ہوگا اور تمہیں عزت سے اپنے ساتھ رکھ بھی سکوں گا۔ فون بند ہوا لیکن ذہن الجھ گیا۔ کتاب کھولی مگر الفاظ دھندلے لگنے لگے۔ اگلے دن کام پر واپس گیا۔ گاہک آتے رہے، کچھ تعریف کرتے، کچھ قیمت پر بحث، لیکن ہر چمچ دال کے ساتھ میں صرف یہی سوچتا رہا کہ مجھے جلد کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اب یہ صرف تعلیم کا نہیں، نادیہ، پھپھو اور میرے اپنے وجود کا سوال بن چکا تھا۔ پیسے بچانا شروع کر دیے، کھانے میں کمی کر دی، خود پر کم خرچ کیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں اتنا جمع ہو گیا کہ اگلے سیمسٹر کی کتابیں آسانی سے خرید سکوں۔ پھپھو کو بتایا تو انہوں نے کہا، میرے حسین نے مرد بننے کا ثبوت دیا ہے۔ میں ہنسا۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بوجھ ہلکا کرے، عورت کا نہیں بڑھائے۔ پھپھو نے پہلی بار اتنی گہری نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن زبان بند رکھی۔ میں نے وہ خاموشی نوٹ کر لی، مگر اس وقت میرے پاس صرف 2 راستے تھے، محنت یا ہار، اور میں نے پہلا چنا تھا۔ امتحان کا دن آ چکا تھا، تیاری مکمل تھی، لیکن ذہن میں ایک عجیب سا شور تھا۔ مرکزی ہال میں داخل ہوا، کمرے میں 100 سے زیادہ امیدوار موجود تھے، کچھ پر اعتماد، کچھ الجھے ہوئے، لیکن سب کی آنکھوں میں یہ خواب ضرور تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا رول نمبر تلاش کیا، میز پر بیٹھ کر گہرا سانس لیا اور پہلا پرچہ کھولا۔ سوالات دیکھے تو پہلا خیال یہی آیا، پھپھو، یہ بھی آپ کی دعا ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟
میں نے تیزی سے کام شروع کیا۔ 3 گھنٹے میں قلم ایک لمحے کو نہیں رکا۔ آخری لمحے تک میں پورے ہوش و حواس سے لکھتا رہا۔ جب پرچہ جمع کروایا تو دل میں ایک ہلکی سی امید کی لہر تھی۔ امتحان کے بعد کے دن زیادہ سخت تھے۔ انتظار، بے چینی اور دن رات کی محنت کے نتائج کا تصور۔ ہاسٹل میں بھی سب ایک ہی سوال کرتے، کیا لگتا ہے ہوگا؟ میں مسکرا کر کہتا، اگر قسمت اور محنت نے ہاتھ ملا لیا تو ضرور ہوگا۔ ایک دن کالج کی لائبریری میں بیٹھا کتاب دیکھ رہا تھا کہ فون آیا۔ نادیہ کا نہیں، پھپھو کا۔ ان کی آواز میں خاص چمک تھی۔ حسین، تمہارا نام آیا ہے۔ کہاں؟ لسٹ میں۔ بیٹا، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ مقابلے کے امتحان میں تمہارا نام ٹاپ 10 میں ہے۔ میرے ہاتھ سے کتاب گر گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کرسی ہل گئی ہو۔ پھپھو، سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، تم نے ہمارے خواب سچ کر دکھائے ہیں۔ میری خوشی ناقابل بیان تھی۔ خبر پھیلنے میں دیر نہیں لگی۔ کالج کی جانب سے ایک تقریب رکھی گئی جہاں میڈیا بھی مدعو تھا۔ مجھ سے سوال کیا گیا، آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ میں نے مائک کے سامنے خاموشی سے کچھ لمحے گزارے، پھر کہا، میری ماں، جنہوں نے مجھے جنم نہیں دیا لیکن زندہ رکھا۔ میری پھپھو، وہ عورت جو صبح سے رات تک سلائی کرتی رہی تاکہ میں ایک دن اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں۔ ایک رپورٹر نے پوچھا، ان کا نام؟ زرینہ بی بی۔ وہ میرے لیے صرف پھپھو نہیں، میری ماں، باپ، سب کچھ ہے۔ تقریب کے بعد کالج کے پرنسپل نے مبارکباد دی۔ تم جیسے طالب علم ہماری فخر ہے۔ تم نے دکھا دیا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لگن کامیابی دلوا دیتی ہے۔ شہر بھر میں میرا ذکر ہونے لگا۔ پوسٹنگ کا لیٹر جیسے ہاتھ میں آیا، پہلی سوچ یہی تھی کہ اب وہ دن آ گیا ہے جب میں پھپھو کو وہ خوشی دے سکتا ہوں جس کا انہوں نے برسوں خواب دیکھا۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں میرا نام آیا تو پورے بیچ میں سب نے تالیاں بجا کر مبارکباد دی۔ میس میں میری آخری رات تھی۔ ساتھیوں نے چھوٹا سا فنکشن رکھا، تصویر بنائی اور سب نے کہا، جب وردی میں آنا تو ہمیں فخر ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، سب سے پہلے وردی میں جس کے پاس جاؤں گا وہ میری پھپھو ہوں گی۔ اگلی صبح یونیفارم پہن کر پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہی لڑکا جو کسی وقت سلائی مشین کے پاس بیٹھ کر کاپیاں پڑھتا تھا، آج پولیس افسر بن چکا تھا۔ دل میں ایک عزم تھا اور آنکھوں میں ایک اور منظر۔ پھپھو کے چہرے پر وہ مسکراہٹ جو شاید برسوں بعد اصل خوشی سے پھوٹے گی۔ راستے میں نادیہ کا خیال بار بار آتا رہا۔ اس کی وہ آواز جو آخری بار فون پر تھکی تھکی لگ رہی تھی، وہ شکایت جو اس نے کبھی زبان پر نہیں لائی، سب ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس بار واپسی صرف پھپھو کو شکریہ کہنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ میں یہ بھی طے کر چکا تھا کہ نادیہ سے اپنے رشتے کی بات کروں گا۔ میں نے شہر کی بہترین بیکری سے مٹھائی کا ڈبہ لیا، ایک گفٹ پیک بھی لیا جس میں ایک خوبصورت دوپٹہ اور چاندی کا ایک چھوٹا سا سیٹ تھا۔ دل میں ارادہ یہی تھا کہ آج جب بات ہوگی تو نادیہ کا ہاتھ مانگ کر ہی واپس آؤں گا۔ گاڑی جیسی پرانی گلی میں داخل ہوئی، پرانی دیواریں، دراڑوں والے دروازے اور بچپن کے وہ درخت جن کے سائے میں اور نادیہ کھیلا کرتے تھے، سب دوبارہ زندہ ہونے لگے۔ سامنے وہی چھوٹا سا گھر آیا جس کا دروازہ کئی بار سلائی کے شور سے کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ دروازے پر دستک دی، راشدہ نے کھولا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ چہرے پر اجنبیت تھی لیکن خاموشی بھی۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، بس دروازے سے ہٹ کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں صحن میں داخل ہوا۔ ہر چیز جیسے وہی تھی لیکن کچھ مختلف بھی۔ صحن کی اینٹیں بے رنگ، دیواریں جھکی ہوئی اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھ۔ میری نظریں نادیہ کو تلاش کر رہی تھیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، پھپھو کہاں ہے؟ راشدہ نے آنکھوں کے اشارے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں کبھی پھپھو سلائی کرتی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے آواز آئی، اٹھ جا، بیماری کو بہانہ نہ بنا، بخار ہے تو کیا، ہر بار بہانے۔ یہ آواز میری پھپھو کی تھی لیکن انداز کچھ اور تھا۔ میں رک گیا، قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اندر سے نادیہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، پھپھو، خدا کا واسطہ ہے تھوڑا آرام کرنے دے، سر چکرا رہا ہے۔ پھپھو کی آواز بلند ہوئی، پتہ ہے نا تیرا ماں باپ کیسے مرے؟ اب بھی زبان چلا رہی ہے۔ میں نے حسین کو پال پوس کر بڑا کیا، اس کے ماں کے زیور بیچ کر۔ تیرے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اور اب یہ سمجھتی ہے کہ وہ تجھ سے شادی کرے گا؟ خواب دیکھنا بند کر دے۔ میں دروازے پر کھڑا رہا، دل دھڑکنے کی وجہ جیسے رکنے لگا تھا۔
وہ ہر فکرہ جو میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے اندر کچھ توڑ رہا تھا۔ تبھی نادیہ کی خفیف آواز آئی، اگر حسین کو سب پتہ چل گیا تو؟ پھپھو کی آواز جیسے زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تو مر جائے گی جیسے تیرے ماں باپ مرے، ویسے ہی تو بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس دن گیس لیک خود کی تھی، تب کوئی کچھ نہیں کر سکا، اب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ میرے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ چھوٹا اور زمین پر بکھر گیا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، پھپھو باہر آئیں، میری وردی اور وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ حسین بیٹا تم آ گئے؟ میں پیچھے ہٹ گیا، آنکھوں میں سوال تھا، دل میں طوفان۔ آپ نے سب کچھ میرے لیے کیا یا اپنے خواب کے لیے؟ پھپھو نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ بیٹا تمہیں جو بنانا تھا وہ بنا دیا، اب بس آگے بڑھو، میں نے ایک سخت لہجے میں کہا۔ اور جو پیچھے ماضی ہے، جو ماں باپ کو آگ میں جھونک کر آپ نے مجھے بچایا، وہ سب؟ راشدہ، نادیہ سب صحن میں آ گئے تھے۔ میں نے نادیہ کی طرف دیکھا جو دیوار کے سہارے کھڑی تھی، کمزور اور خاموش۔ میری نظروں سے آنکھ ملاتے اس نے صرف اتنا کہا، اب سب تمہارے سامنے ہے حسین، فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے وردی کی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ ہیڈ کوارٹر، مجھے ایک ایمرجنسی گرفتاری کرانی ہے۔ پھپھو نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، لیکن وہ سب تمہارے جرم کے جواز نہیں بن سکتے۔ دروازے پر پولیس کی گاڑی کی آواز آئی اور میں نے اپنا فیصلہ مکمل کر لیا۔ اب میں صرف وہ بچہ نہیں رہا تھا جسے کسی نے گود لیا تھا، اب میں قانون تھا، اور قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں۔ پولیس کی گاڑی پھپھو کو اپنے ساتھ لے گئی، لیکن میرے اندر جو طوفان تھا وہ گرفتاری سے نہیں تھما۔ میں وردی میں مٹھائی کے خالی ڈبے کے ساتھ اسی صحن میں کھڑا تھا جہاں کبھی سلائی کی آوازیں گونجتی تھیں۔ راشدہ ایک طرف بیٹھ گئی، سر جھکائے۔ نادیہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ میں ابھی تک سوچ رہا تھا کہ سب کچھ کس موڑ پر آ کر ٹوٹا۔ وہ عورت جسے میں نے ماں سمجھا، جس کی دعاؤں میں اپنی کامیابی تلاش کی، وہی میرے اصل ماں باپ کی قاتل نکلی۔ میں نے اپنی وردی اتاری، ہاتھ دھوئے اور چپ چاپ نادیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر دستک دی، نادیہ بات کرنی ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ہلکے سے دروازہ کھولا۔ نادیہ بستر پر بیٹھی تھی، سر نیچے، چہرہ پیلا، آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو بچپن میں چمکتی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کب سے جانتی ہو یہ سب؟ اس نے آہستہ سے کہا، کچھ ماہ سے۔ پہلے صرف اندازہ تھا، بعد میں جب وہ خود بولنے لگی تب یقین ہوا۔ کیوں نہیں بتایا؟ بتاتی تو تم یقین کرتے، وہ تو تمہاری سب کچھ تھی۔ اس کے لہجے میں شکایت نہیں تھی، صرف تھکن تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا، اتنا بڑا دھوکہ، اور میں نے ہر قدم پر ان پر یقین کیا۔ نادیہ نے میری طرف دیکھا، انہوں نے بہت کچھ کیا تمہارے لیے، لیکن جو کیا وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کیا، اور سب سے خوفناک بات یہ کہ وہ یہ سب فخر سے کہتی تھی، جیسے کوئی کارنامہ ہو۔ میں نے کہا، اب تم مجھ سے سچ سنو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور آج وہ بات کرنے آیا تھا، لیکن جو سنا اس نے مجھے توڑ دیا۔ نادیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ فیصلہ تمہیں ہمارے درمیان نہیں، اپنے ضمیر اور اس سچ کے درمیان کرنا ہے جو تمہیں ملا ہے۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ اگلی صبح کورٹ میں درخواست دی۔ پھپھو کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج نے تفصیلات مانگی، ثبوت پیش ہوئے۔ میں نے وہ تمام ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا جو فون پر ریکارڈ ہوا تھا۔ جج نے پولیس کو مزید تفتیش کا حکم دیا اور پھپھو کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت کے باہر میڈیا کا رش تھا، رپورٹر سوال پر سوال کر رہے تھے۔ ایک نے مائک آگے کیا، حسین صاحب، یہ وہی پھپھو ہیں جن کا آپ نے کامیابی پر کریڈٹ دیا تھا؟ آج انہیں آپ نے خود گرفتار کروایا، کیا آپ کے جذبات بدلے ہیں؟ میں نے کہا، محبت اور جرم میں فرق ہوتا ہے، جو سچ ہے وہ آنکھوں سے چھپ نہیں سکتا۔ میں ان کا احسان مانتا ہوں، لیکن ان کے جرم کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میڈیا نے شہ سرخیاں بنا دی، ماں نما قاتلہ جیل بھیج دی گئی، کامیاب افسر کا کڑوا سچ، یتیم بچوں کے ماں باپ کا قاتل کوئی اور نہیں، قریبی رشتہ دار نکلا۔ میں واپس گھر آیا تو راشدہ بیٹھک میں بیٹھی کپڑوں کا گٹھا باندھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، اس گھر میں اب کچھ نہیں بچا، میں باجی کو دیکھنے بھی نہیں جاؤں گی، مجھے اب اپنی زندگی الگ بنانی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، کبھی اگر تمہیں لگے کہ تمہیں کہیں بھی جگہ نہیں مل رہی تو یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔
شاید یہ امید نہ تھی کہ میں سب کچھ جاننے کے باوجود اسے کچھ دینے کا حوصلہ رکھوں گا۔ 2 دن بعد میں نے نادیہ کے ساتھ کھل کر بات کی۔ ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ بچپن کے وہی کونے جن میں ہم نے خواب دیکھے آج بھی موجود تھے، بس خوابوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو ہم اس رشتے کو وہ مقام دے سکتے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں تم بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرو۔ نادیہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ تم مجھے کبھی یہ مت کہنا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں تمہاری زندگی میں ایک فیصلہ ہوں، بوجھ نہیں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، فیصلہ قبول ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں باپ کی قبر پر جا کر معافی مانگوں گا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے جرم کیا، بلکہ اس لیے کہ میں ان کے قاتل کو دیر سے پہچان پایا۔ اگلی صبح قبرستان گیا، مٹی پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں آج آپ کے بیٹے کی طرح نہیں، آپ کے انصاف کی نمائندے کی طرح آیا ہوں۔ جس نے آپ سے زندگی چھینی وہ اب قانون کے شکنجے میں ہے۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنی وردی دوبارہ پہنی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب جو چہرہ نظر آیا وہ صرف کامیاب افسر کا نہیں، ایک ایسا بیٹا تھا جس نے اپنے ماں باپ کا انصاف مکمل کیا تھا، اور یہی سچائی کی پہلی مکمل آہٹ تھی۔ باقی داستان ابھی باقی تھی۔ جس سچ کی بنیاد پر ساری زندگی کھڑی کی تھی وہ خود ریت کی دیوار نکلا۔ پھپھو نے میرے سامنے جو چہرہ رکھا وہ محبت کا تھا، قربانی کا تھا، مگر جو پردے کے پیچھے چھپا تھا وہ حرص، انتقام اور فریب سے بھرا ہوا تھا۔ عدالت میں جب گواہیاں مکمل ہوئیں تو کیس ایک بند فائل کی طرح ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک چیخ کی طرح کمرہ عدالت میں گونجتا رہا۔ پھپھو نے اعتراف کیا کہ گیس لیک ان کی منصوبہ بندی کا حصہ تھی۔ انہوں نے عدالت میں صاف کہا، میں نے سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو راشدہ کی زندگی برباد ہو جاتی۔ جج نے سوال کیا، کیا کسی کی زندگی سنوارنے کے لیے دوسروں کی جان لینا جائز ہے؟ پھپھو نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ عدالت نے قتل، سازش اور ثبوتوں کی بنیاد پر پھپھو کو عمر قید کی سزا سنائی۔ یہ وہ دن تھا جب ایک رشتہ ٹوٹا لیکن انصاف قائم ہوا۔ میں کمرہ عدالت سے باہر آیا تو نادیہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی، مگر اس میں ایک اعتماد بھی تھا۔ ہم دونوں بنا کچھ بولے ایک دوسرے کے ساتھ چل دیے۔ راستے میں نے کہا، جب سچ کا بوجھ اتنا بھاری ہو تو رشتے ٹوٹتے نہیں، نکھرتے ہیں۔ نادیہ نے آہستہ کہا، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو سچ سامنے آتے ہی اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے نادیہ سے شادی کی تجویز پر اب کوئی سوال باقی نہ رکھا۔ ہم نے سادگی سے نکاح کیا اور سب کو مدعو کیا جو ہماری کہانی کا حصہ تھے۔ میرے کچھ افسر دوست، کالج کے چند استاد اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی یقین کیا تھا کہ حسین کامیاب ہوگا۔ نکاح کے دن راشدہ گھر کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر وہ جذبہ بھی نہیں تھا جو اس موقع پر ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، یہ گھر تمہارا بھی ہے، جو تمہاری ماں نے کیا وہ تمہاری سزا نہیں بنے گا۔ راشدہ نے کہا، تم واقعی وہی حسین ہو جسے بچپن میں نے پڑھاتے دیکھا تھا؟ میں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، شاید اب تھوڑا بدل گیا ہوں، لیکن دل اب بھی وہی ہے جو اپنوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں نے راشدہ کے لیے گھر میں ایک علیحدہ کمرہ رکھا، اسے سلائی کا کام دلایا اور کوشش کی کہ وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکے۔ شروع میں وہ چپ چاپ رہی، مگر چند ہفتے بعد آہستہ آہستہ اس نے سلائی مشین دوبارہ سنبھال لی۔ نادیہ میرے ساتھ شہر میں رہنے لگی، وہ بھی خود کو سنبھالنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ زندگی کو صرف ماضی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اب ایک نئے رنگ سے جینا ہے۔ ایک دن ہم دونوں قبرستان گئے، وہی 3 قبریں جن کے گرد ہمارا بچپن دفن تھا، آج بھی خاموشی سے زمین میں سو رہی تھی۔ میں نے مٹی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ کہا، امی، ابو، چچا، میں آپ سب کے لیے انصاف لے آیا ہوں۔ آپ کا بیٹا کسی دھوکے میں نہیں ہے۔ نادیہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اب ہم تنہا نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اسی شام جب ہم واپس گھر آئے تو محلے کے کچھ لوگ ہمارے دروازے پر کھڑے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا، حسین بیٹا، تم نے جو کیا وہ بہت ہمت والا قدم تھا۔ پھپھو تمہارے لیے ماں جیسی تھی، مگر تم نے انصاف کا ساتھ دیا۔ میں نے کہا، ماں وہی ہوتی ہے جو سچ پر کھڑی رہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ کبھی کبھی ماں کا روپ دھوکا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل ماں وہی ہے جو بچپن کی نیند میں، بھوک میں، بیماری میں یاد آئے، اور جو کبھی خواب میں بھی برا نہ لگے۔ میں نے اس دن کے بعد یہ تہیہ کر لیا کہ اب میری زندگی کا ہر دن سچائی، انصاف اور خدمت کے لیے ہوگا۔ پولیس کی وردی اب میرے لیے محض نوکری نہیں، ایک مقصد بن چکی تھی۔ راشدہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی،
ایک دن اس نے آ کر کہا، حسین بھائی، اگر ممکن ہو تو مجھے بھی کچھ اور سیکھنا ہے، صرف سلائی سے گزارا نہیں ہوگا۔ میں نے فوراً ایک کمپیوٹر کورس کے انسٹیٹیوٹ سے اس کا داخلہ کرایا۔ وہ اب ایک نئے خواب کے ساتھ جینے لگی تھی، اپنی ماں کی پرچھائی سے باہر نکل کر۔ سلمان، پھپھو کا بیٹا، اب بھی شہر میں کہیں رہتا تھا۔ اس کے نشے کی عادت بددستور تھی۔ میں نے کئی بار رابطہ کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، لیکن کوشش کرنا انسان کا فرض ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ میرا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا۔ جانے سے پہلے میں نے اس گھر کو مکمل طور پر آشتا کے نام کر دیا اور نادیہ کے ساتھ اپنے نئے سفر کا آغاز کیا۔ اس کہانی کا انجام کسی فلم کی طرح خوشگوار نہیں، لیکن حقیقت کی طرح صاف تھا۔ سچائی نے دیر سے قدم رکھا، لیکن جب آئی تو ہر جھوٹ کو بے نقاب کر گئی۔ کبھی کبھی ماں کا روپ واقعی سب سے مقدس ہوتا ہے، لیکن جب وہی روپ حرص، سازش اور خود غرضی سے آلودہ ہو جائے تو وہ صرف ایک لبادہ رہ جاتا ہے، خالی، کھوکھلا اور دھوکے سے بھرا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ اور انصاف کبھی کبھی اپنوں کے خلاف بھی کھڑے ہونا سکھاتے ہیں، کیونکہ رشتہ حق سے بڑا نہیں ہوتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔